الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أو كما قال عليه الصلاة والسلام: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام خوبیاں، حمد، ثنا، تسبیح، تحلیل، تقدیس، تمجید، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ جل وعلا کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، عزت کی مسند پر بٹھانے والا، ان گنت نعمتیں دینے والا ہے۔ درود سلام بے حد بے حساب بے شمار لا تعداد اس ہستی پر جو ہم سب کے آقا و مولا ہیں، امام الانبیاء رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین ہے، صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے حضور دعا کرتا ہوں، اللہ کریم ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں نقل فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ شریف جلوگر ہوئے اور انصار نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذمے جو مصارف ہیں یہ بہت زیادہ ہیں، اخراجات گھر چلانے کے لیے آمدنی کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں، تو صحابہ کرام نے آپس میں میٹنگ کی اور اچھا خاصا مال جمع کیا اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، ہمیں آپ کی بدولت ہدایت کا نور ملا ہے، ہم گمراہی کی جو تاریکی ہے، اندھیرا ہے، اس سے نکلے ہیں تو وسیلہ آپ بنے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کی شب و روز کی محنت ہے، آپ کی محنت نے، دن رات کی کوششوں نے دشمنوں کو دوست بنایا ہے، آپ کی محنت ہے کہ جاہلوں کو عالم بنا دیا، رہزن جو تھے وہ راہبر بن گئے، عرب کے بدوؤں کو آپ نے امام بنایا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھولے ہوئوں کو راہ دکھائی ہے، خدا سے بچھڑوں کو خدا سے ملایا ہے۔ وادی تہامہ میں فاروق اعظم پہنچتے ہیں، سفر میں تھے تو وادی تہامہ میں پہنچ کر آپ آنسو بہا رہے ہیں، رونا شروع کر دیا۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کہ امیر المومنین، آپ کا رونا سمجھ میں نہیں آ رہا، کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ اسی وادی میں عمر کو اس کے باپ خطاب نے 5 اونٹ دیے، کہا ان کو سیدھا لائن میں کھڑا کر لینا۔ خطاب کے بیٹے
عمر سے 5 اونٹ ایک لائن میں سیدھے نہیں کھڑے ہو سکتے تھے، اور آج شرق سے غرب تک 36 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے عمر، اور آپ کی شریعت کی لاٹھی نے شرق سے غرب کے انسانوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا ہے۔ ہوں تو خاک مگر محمد سے ہے نسبت میری، ہوں تو خاک محمد سے ہے نسبت میری، بس ایک یہی رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں تھے یا رسول اللہ، آپ کے صدقے سے اللہ نے ہمیں سب کچھ دے دیا۔ تو یہ جو نذرانہ ہم پیش کر رہے ہیں، یہ مسجد کے لیے نہیں ہے، یہ مدرسے کے لیے نہیں ہے، یا اصحاب صفہ کے لیے نہیں ہے، یہ جہاد پہ جانے والوں کے لیے نہیں ہے، یا رسول اللہ یہ خرچہ آپ کے گھر کے لیے، یا رسول اللہ آپ کے گھر کے اخراجات کے لیے، کیونکہ دن تبلیغ میں ہوتی ہے اور رات کو آپ سجدوں میں اپنے ہی غلاموں کی بخشش کے لیے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، دن رات آپ امت کی بخشش کے لیے، امت کی اللہ کے حضور سفارش کرنے میں دن بھی لگاتے ہیں، رات بھی لگاتے ہیں، اگرچہ ہم بدلہ تو نہیں دے سکتے اس عظیم کام کا، لیکن یا رسول اللہ یہ چھوٹا سا نذرانہ آپ قبول فرما لیں۔ اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرما دی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب آپ ان سے فرما دیں کیا کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگرچہ تمہیں نماز ملی ہے تو میرے وسیلے سے ملی ہے، تمہیں روزہ ملا، تمہیں حج ملا، تمہیں زکوٰۃ ملی، تمہیں رمضان ملا، تمہیں قرآن ملا، تمہیں خود رحمان ملا، تمہیں ایمان ملا، سب کچھ ملا تو میرے وسیلے سے ملی ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، یہ دنیا کا مال و متاع یہ تو میرے قدموں کی دھول ہے، یہ ساز و سامان، یہ سیم و زر، یہ سونا چاندی، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اگر محمد چاہے تو احد کا پہاڑ سونا بن کر ساتھ چلنا شروع کر دے، محمد الرسول اللہ چاہے تو مسجد نبوی کے مصلی پہ کھڑے ہو کے جنت کے میووں سے لطف اندوز ہو جائے، محمد الرسول اللہ کے چاہنے پہ رب قبلے بدل دیتا ہے، محمد کے چاہنے سے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ خود قرآن میں کہتا ہے محبوب اتنا دیں گے ہم آپ کو، اتنا دیں گے ہم آپ کو کہ ہم آپ کو راضی کر لیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں اعطیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں محمد کو عطا فرما دی ہے، کائنات کی ساری چابیاں خزانوں کی اللہ نے عطا فرما دی ہے محمد الرسول اللہ کو۔ فرمایا محبوب ان سے کہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبوب ان سے فرمائے تبلیغ پر اجر نہیں چاہیے، ہاں کیا کرو؟ یہ کرو کہ تم میرے قریبیوں سے، میرے رشتہ داروں سے، میرے اہل بیت سے محبت کرو، مودت کرو۔ سورہ شعراء آیت نمبر 109 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں اجر طلب نہیں کرتا، کیوں؟ یہ تبلیغ کا جو اجر ہے، یہ جو ڈیوٹی اللہ نے مجھے دی ہے، اس پر مجھے اللہ ہی اجر عطا فرمائے گا۔ ہاں یہ ہے میرا دیا ہوا نور جو ایمان کی صورت میں تمہارے پاس ہے، تمہارے دلوں میں جو ایمان کی روشنی موجود ہے، اس کی حفاظت کے لیے میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں، تمہارے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ یہ نور جو جس کا چراغ میں نے جلایا ہے، اگر اس کی حفاظت چاہتے ہو تو کیا کرو؟ الا المودۃ فی القربى، میرے رشتہ داروں سے، میرے اہل بیت سے، میرے آل سے، حسن اور حسین سے، ان سے محبت کرو، اللہ تمہارے ایمان کی حفاظت فرمائے گا۔ المودۃ فی القربى، مودت کیا ہے؟ مفسرین اس کی ایک مثال دیتے ہیں، مثال سے سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پانی کو دودھ میں ملا دیں تو پانی نظر آتا ہے، پھر پانی اپنی شکل کھو دیتا ہے، اپنا نام مٹا دیتا ہے، پانی اپنی حیثیت کھو دیتا ہے۔ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں
جو مجھے دیکھے اسے تیرا دیدار ہو جائے. من تو شدم تو من شدی من جا شدم تو تن شدی تا کس نہ گوید بعد ازا من دیگرم تو دیگری. اتنی محبت اتنی محبت اتنی محبت. فرمایا محبت کیسی؟ السمک فی الماء، جیسے مچھلی کا تعلق پانی کے ساتھ ہے. مچھلی کو پانی سے جدا کر لو تو وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے. مودت کا مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت نہیں، مودت ہے. اگر مچھلی کو پانی سے نکال دیں گے تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، اس کی حیثیت نہ رہے گی، اس کے جسم میں جان نہ رہے گی. فرمایا مومنوں، مسلمانوں، اے کلمہ گو، اے محمد الرسول اللہ کی غلامی کا دم بھرنے والو، اگر تم اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو راستہ محمد الرسول اللہ بتا رہے ہیں کہ میری اہل بیت سے مودت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو. اس نوعیت کی محبت اہل بیت سے رکھنے کا نام یہ کیا ہے؟ المودت فی القربہ. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربہ. یہ ہے وہ محبت جس کو اپنانے سے ایمان کی حفاظت کی گارنٹی دی گئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ اپنی سواری پہ سوار ہیں اور آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتنی چیزیں؟ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر تم انہیں پکڑے رہو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، یعنی تمہارا ایمان ضائع نہیں ہوگا. ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے. اہل بیت سے تعلق مضبوط رکھو گے تمہارا ایمان سلامت رہے گا. ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تین چیزیں اپنے بچوں کو سکھاؤ، انہیں بتاؤ، انہیں تعلیم دو. کیا؟ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت انہیں سکھاؤ. حب اہل بیتہ، اور اہل بیت رسول اللہ کے گھرانے کی، حضور کے بچوں کی، حضور کے نواسوں کی، ان کی محبت اپنے بچوں کے سینے میں داخل کرو. اور تیسری چیز وتلاوت القرآن، اور تلاوت قرآن انہیں سکھاؤ. احباب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنے بچوں کے سینے میں ہم کیسے داخل کر سکتے ہیں؟ اگر ہم اپنی اولاد کو سامنے بٹھا کے انہیں کہے کہ ہمارا نبی وہ ہے کہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہمارا نبی وہ ہے کہ جس کے اخلاق کی تعریف اللہ نے اپنے کلام میں فرمائی ہے. خلق عظیم کا جو تاج پہنایا وہ اللہ نے محمد الرسول اللہ کے سر پہ رکھا ہوا ہے. کیسا اخلاق؟ اخلاق ایسا تھا اگر کوئی گالی دیتے تو بدلے میں آپ دعائیں دیا کرتے تھے، کوئی راستے میں کانٹے بچھائے تو بدلے میں آپ پھول دیا کرتے تھے، آپ ایمان کی، اسلام کی تعلیم دیا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو زحمت بنتا آپ بدلے میں اس کے لیے رحمت بن جاتے تھے. آپ بتائیں ہمارے نبی کی تعریف کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. طائف والوں نے پتھر برسا کر آپ کو لہو لہان کیا. فرشتے آ کے کہتے ہیں حکم دے تو انہیں برباد کر دے. کہا میں ان کے لیے تباہی کا سامان نہیں بلکہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا پیغام لے کر رحمت بن کر ان پر آیا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا آقا، وہ بداندیش کے دل میں گھر کرنے والے. کوئی قتل کرنے آتا تلوار لے کے آ رہا ہے لیکن بدلے میں رسول اللہ نے اس کی گردن نہیں اڑائی، تلوار لے کے اس کو واپس معاف بھی کیا ہے. وہ بدن دیش کے دل میں گھر کرنے والے، خطا کار سے درگزر کرنے والے، قبائل کو شیر و شکر کرنے والے. کتنے قبیلے تھے جو آپس میں لڑتے تھے، صدیوں ان کی لڑائیاں چل رہی ہوتی تھی، لیکن پیارے آقا محمد الرسول اللہ کی تعلیم سے وہ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، مختلف قبائل کے لوگ تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے، ہدایات سے، پیار محبت کے اور اخلاق کے در سے وہ شیر و شکر ہو گئے.
قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا کون ہے؟ وہ تو زندہ لڑکیوں کو درگور کیا کرتے تھے. یہ لڑکی کو، یہ بیٹی کو، یہ بہن کو یہ عزت کی چادر کس نے پہنائی ہے؟ اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وبارک وسلم. حضور کی محبت اگر اولاد کے سینے میں داخل کرنا ہے تو پھر حضور کے معجزات بیان کرنے ہیں، حضور کے کمالات بیان کرنے ہیں، حسن و جمال بیان کرنا ہے، جود و نوال بیان کرنا ہے. رسول اللہ کی محبت ان کے سینوں میں ڈالنی ہے تو رسول اللہ کے اخلاق بیان کرنے ہیں. حضور کی محبت اگر بتانی ہے تو پھر حضور کے غلام بلال کا تذکرہ کرنا ہوگا، بتانا ہوگا اویس قرنی نے کیسے رسول اللہ سے محبت کی ہے، بتانا ہوگا کہ کیسے طلحہ نے سامنے کھڑے ہو کے 70 تیر 70 زخم کھائے ہیں، ہاتھ شل ہو گیا لیکن حضور کے آگے سے نہیں ہٹے کہ کہیں دشمن کا وار رسول اللہ کو نہ لگے. بتائیں یہ تذکرے اپنی اولادوں کے. مصعب بن عمیر ایسا شخص تھا، گلی سے گزرتا تھا تو کافی دیر کے بعد بھی خوشبوؤں کی وہ خوبصورت وہ جو عطر وہ لگاتے تھے وہ مہک آتی رہتی تھی. وہی مصعب بن عمیر حضور کی غلامی میں آ کر، حضور کی محبت میں آ کر اسلام قبول کیا. احد میں شہادت کے مرتبے پر پہنچے تو کفن نہیں مل رہا تھا. یہ مقام جو بدلا کیوں؟ شہادت کا درجہ ملا ہے. کیوں؟ کہا اس لیے رسول اللہ کا غلامن، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دامن ہے غلامی کا، محبت کا، وہ تھاما ہے. اللہ نے پھر عزت عطا فرمائی ہے. حضور کی محبت کے تذکرے اگر اولاد کے سامنے کریں گے پھر ہی جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنے گا ہمارا بچہ. ایمانداری سے بتائیے، ابھی میں نے حضور کا کچھ تذکرہ کیا نا، آپ کے دلوں میں محبت کے چشمے امڑ آئے کہ نہیں؟ حضور کی محبت ہمارے دلوں میں رچی بسی ہے نا. حضور کا تذکرہ ہوتا ہے ہمارے دل کھینچے چلے جاتے ہیں. کب رسول اللہ کے شہر مدینہ کی زیارت ہوگی؟ کب حضور کے قدموں تک پہنچے گے؟ ایمانداری کی بات ہے، حضور کا تذکرہ کیا تو رسول اللہ کی یاد آئی ہے. اگر میں حضور کی تعریف اس طرح کروں کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا کوئی نہیں پتا، حضور تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، الیاذ باللہ، حضور تو مر کے مٹی میں مل گئے ہیں، الیاذ باللہ، کیا رسول اللہ کی محبت ہمیں ملے گی؟ کیا حضور کی محبت میں اضافہ ہوگا؟ محمد کو وہ تو اپنی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتے، وہ تو فاطمہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. کیا حضور کی محبت ان جملوں سے بڑھ سکتی ہے؟ حضور کی محبت ان سے نہیں بڑھ سکتی. نہ جانے کس اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں لوگ. حضور کی محبت بڑھے گی جب حضور کے کمالات کا ذکر ہوگا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم ہرگز ایمان، کامل ایمان تمہیں نہیں مل سکتا جب تک ساری مخلوق سے، اپنی اولاد سے، ماں باپ سے، دوست یار سے، سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت نہ کرے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، حضور کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا. من احبہما فقد احبنی، حضور فرماتے ہیں جو حسن اور حسین سے محبت کرے میں اس سے محبت کرتا ہوں. جس نے امام حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. جو حسنین کریمین سے محبت کرے وہ مصطفیٰ کی محبت ہے، اور جو مصطفیٰ کی محبت ہے وہ رب ذوالجلال کی محبت ہے. جو ان سے محبت نہیں رکھتا نہ وہ مصطفیٰ کا ہے نہ وہ خدا کا ہے. جو حسنین کریمین سے محبت نہ کرے نہ وہ مصطفیٰ کا ہے اور نہ ہی خدا کے. چاہے لاکھوں نمازیں پڑھے، لاکھ بار کلمے پڑھے، لاکھوں تبلیغیں کرے، لاکھوں وہ چلے کاٹے، وہ لمبی داڑیاں رکھے، وہ جبے کبے دستار سجا دے، اگر محمد الرسول اللہ کی اولاد سے محبت نہیں ہے، ایک روایت میں پڑھا تو حشر میں ان کا جو حشر ہوگا وہ یہودیوں کے ساتھ ہوگا جو ان سے بغض رکھے، اہل بیت سے بغض رکھے. جو رسول اللہ کی اولاد سے محبت نہ کرے ان کا ایمان خطرے میں ہے. اللہ کو اپنے حبیب کی ہر نسبت پسند ہے، اللہ کو سرکار کا پسینہ بھی پسند ہے، اللہ کو رسول اللہ کا مدینہ بھی پسند ہے، اللہ کو رسول اللہ کی ادائیں بھی پسند ہیں، غذائیں بھی پسند ہے، جمال بھی پسند ہے، اور رسول اللہ کی آل بھی پسند ہے. اللہ محبت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ہر نسبت سے. حدیث ترمذی شریف کی 243 نمبر، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں احب اللہ لما یغدوکم من نعمت واحبونی بحب اللہ واحبوا اہل بیتی بحبی. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس لیے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے. اللہ سے محبت کرو کہ وہ ہمیں
نعمتیں دی ہیں، رزق اللہ نے دیا، اولاد اللہ نے دی ہے، کاروبار اللہ نے دیا، یہ صحت اللہ نے دی ہے، آنکھوں کا جو ہم نظارہ کر رہے ہوتے ہیں دنیا کا یہ اللہ نے دی ہے، زبان جو بول رہی ہے، کان جو سن رہے ہیں، ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں، یہ ساری نعمتیں میرے رب کی دی ہوئی ہے، اس لیے اس سے محبت کیا کرو۔ یہ حدیث ترمذی کی۔ پھر فرماتے ہیں مجھ سے محبت اس وجہ سے کرو کہ میں محبوب خدا ہوں۔ اگر وہ خالق ہو کے مجھ سے محبت کرتا ہے تو تم مخلوق ہو کے کیوں نہیں کرتے مجھ سے محبت؟ پھر فرمایا اور میری اہل بیت کے ساتھ میری وجہ سے محبت کرو، میری اہل بیت کے ساتھ محبت میری وجہ سے کرو۔ ابو داؤد شریف کی حدیث، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ چار چیزیں ہیں، چار چیزیں بیان کی گئی اس ایک حدیث میں۔ من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے، جس نے اللہ کی رضا کے لیے محبت کی ہے، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور جس نے اللہ کے لیے نفرت کی ہے، بغض رکھا، نفرت رکھی، عداوت رکھی، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ وَأَعْطَى لِلَّهِ، اور جس نے اللہ کے لیے دیا، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور جس نے اللہ کے لیے منع کر دیا، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، اس کا ایمان کامل ہو گیا ہے۔ احباب، محبت بھی ایمان کا حصہ ہے، عداوت، بغض، نفرت، دشمنی یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ والوں سے، اللہ کے نبیوں سے، اللہ کے ولیوں سے محبت یہ بھی ایمان ہے، اور ابو جہل سے نفرت کرنا یہ بھی ایمان ہے۔ اللہ والوں سے محبت ایمان ہے، اللہ کے دشمنوں سے نفرت یہ بھی ایمان ہے۔ ابن حشام لکھتے ہیں کہ حبشہ سے کچھ لوگ آئے نا، مہمان آئے۔ حبشہ وہ علاقہ ہے جہاں نجاشی بادشاہ تھا۔ پہلی ہجرت جو مسلمانوں نے کی ہے مکہ شریف سے، وہ کہاں کی ہے؟ حبشہ کی طرف کی ہے۔ اچھا، حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا مہربان ہوا مسلمانوں پر، بڑی عزت دی مسلمانوں کو، تعظیم کی، پیار دیا، احترام کیا۔ اسی علاقے سے کچھ مہمان آ گئے۔ کہاں آئے؟ مدینہ شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی جب کوئی مہمان آتے تھے نا تو صحابہ کرام میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ کوئی صحابی ایک مہمان لے جا رہا ہے، کوئی دوسرا لے جا رہا ہے، کوئی تیسرا لے جا رہا ہے، مہمان تقسیم کر دیے، وہیں پہ وہ رات رہتے، وہی کھانا کھاتے صحابہ کے گھروں میں۔ آپ نے ایک روایت سنی ہوگا نا کہ ایک صحابی نے مہمان جب گھر لے کے گئے تو وائف سے کہا کھانا ہے، تو اس نے کہا، وائف نے کہا اتنا ہی کھانا ہے کہ ہم کھا سکے اور بچوں کو تھوڑا بہت ملے۔ کہا نہیں، حضور کا مہمان ہمارے گھر آیا، میں لے کے آیا ہوں مہمان کو، اب اس مہمان کو کھانا کھلانا ہے۔ یوں کرو، لائٹ جو ہے، چراغ، بتی، اس کو گل کر دینا، بجھا دینا، اور ہم ساتھ بیٹھ کے یہ پریٹینڈ کریں گے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں ساتھ، تاکہ ہمارا جو مہمان ہے، یہ مہمان رسول اللہ کا بھیجا ہوا ہے، یہ مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے۔ یہ واقعہ تو سب نے کئی بار سنا ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک کیا تھی؟ مہمانوں کو صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ حبشہ کے مہمان آئے، حضور نے کسی کو بھی کسی صحابی کے گھر نہیں بھیجا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حبشہ کے لوگ آئے ہوئے تھے ان کے لیے خاص طور پر مسجد نبوی میں خیمہ نصب کروایا، سب کو وہاں ٹھہروایا، کہیں بھی نہیں بھیجا۔ کھانا صحابہ کرام کے گھروں سے نہیں، رسول اللہ فرماتے کھانا بھی میرے ہی گھر سے پک کے آئے گا۔ امہات المومنین، حضور کی گھر والیاں، ہماری جانیں آپ کی عزتوں پہ قربان، وہ گھروں میں پکا کر بھیجا کریں گی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں یہ منظر کبھی ہم نے دیکھا نہیں تھا یا رسول اللہ، یہ انوکھا سا منظر ہے، صحابہ کرام میں تو آپ مہمان تقسیم کر دے، اس بار آپ نے تقسیم کوئی نہیں کیا، خود ہی مہمان نوازی کر رہے ہیں، خود ہی کھانا لا کے پیش کر رہے ہیں، اتنی تعظیم کیوں؟ نبی علیہ السلام فرماتے کیا تمہیں نہیں تھا پتا کہ میرے بھی کچھ غلام گئے تھے ان کے ملک میں، حبشہ میں، میرے بھی غلام صحابہ کرام یہاں سے حبشہ گئے تھے اور اس بادشاہ نے بڑی تعظیم کی ہے، تو جو میرے صحابہ کی تعظیم کرے کیا میں ان کی تعظیم نہ کروں؟ جو میرے صحابہ سے پیار کرے کیا میں ان سے پیار نہ کروں؟ اسی لیے میں یہاں ان کی مہمان نوازی کر رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے
محمد الرسول اللہ کے غلاموں کی تعظیم کی ہے، عزت دی ہے، احترام دیا ہے. ایمانداری سے بتائے، جو صحابہ کی اتنی تعظیم کرے اور حضور خود مہمان نوازی کرے، کھانا خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے لے کے آئے، تو جو ان کی آل سے، حسین سے، حسن سے رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے محبت کرے، بتائیں کیا رسول اللہ ان کے حق میں دعا نہیں کریں گے؟ کیا ان کی شفاعت نہیں فرمائیں گے؟ کیا ان سے محبت نہیں کریں گے؟ یہ تو ہے محبت کا رخ. اب آئے دشمنی کا رخ. میں نے حدیث پیش کی ہے، من احب للہ وابغض للہ. صرف محبت کی بات نہیں ہے، بغض اور عداوت کی بھی بات ہے. اس سے بھی ایمان مکمل ہوتا ہے. جنازہ آتا ہے، جنازہ گاہ میں میت پہنچ جاتی ہے، حضور علیہ السلام کو خبر دی جاتی ہے، حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، جنازہ گاہ پہنچتے ہیں، میت کی شکل دیکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں میں نے جنازہ نہیں پڑھانا. کون کہہ رہا ہے؟ رحمت للعالمین نبی فرما رہے ہیں میں نے جنازہ نہیں پڑھانا. یا رسول اللہ کبھی ایسا منظر نہیں ہوا، آپ نے کبھی انکار نہیں کیا، آپ جنازہ نہیں پڑھا رہے، کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شخص جو لیٹا ہوا ہے، یہ کوئی نماز کا، کوئی روزے کا انکار کرنے والا نہیں ہے، نمازوں کا انکار کرنے والا نہیں ہے، حج کا انکار کرنے والا نہیں ہے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا، یہ ضروریات دین کا منکر نہیں ہے، سب مانتا ہے، نمازیں پڑھتا، روزے رکھتا، سب کچھ کرتا ہے. تو یا رسول اللہ پھر جنازہ کیوں نہیں پڑھا رہے؟ فرماتے ہیں اس لیے جنازہ نہیں پڑھا رہا کہ یہ عثمان غنی سے بغض رکھتا ہے، عثمان غنی کا بغض رکھتا ہے، عثمان غنی سے نفرت کرتا ہے. یہ ترمذی شریف حدیث نمبر 3709، یہ نوٹ کر لیں. بعد میں اٹھیں گے نا کچھ چیمپئن ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسانیت کا درس دیتے ہیں، مولوی صاحب پتہ نہیں آپ جنازے کے کیوں کہتے جنازے نہ پڑھا کرو، ان کے پیچھے ان کی بات کیوں آپ اتنی سختی سے کرتے؟ ہم تو انسانیت کی بنیاد پر جنازہ بھی پڑھ لیتے ہیں. میں نے کہا تجھے رسول اللہ سے زیادہ انسانیت آتی ہے، تجھے زیادہ خبر ہے، تو زیادہ دین کے بارے میں جانتے، رسول اللہ نہیں جانتے، آپ کو زیادہ پتا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انه كان يبغض عثمان فابغضه الله. He used to hate Hazrat Usman رضی اللہ تعالی عنہ, so Allah subhanahu wa ta'ala hates him. اللہ اس سے بغض رکھتا ہے, نفرت کرتا ہے. کیوں؟ یہ تو عثمان غنی سے بغض رکھتا ہے. یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں, نمازیں نہیں پڑھتے مولوی ایک دوسرے کے پیچھے. ہم تو انسانیت کی بنیاد پہ سارے کام کرتے ہیں. آپ کو انسانیت زیادہ آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ رحمت للعالمین ہو کر نہ پڑھیں اور آپ امتی ہو کے کہہ کہ جناب ہم تو 2 قدم آگے بڑھ کے ہم تو انسانیت پہ اعتبار کرتے ہیں, ہم نے پڑھنا ہے. ہمیں یہ سمجھ آئی جو حضور سے پیار کرے, حضور کی آل کا احترام کرے, حضور کے اہل بیت کا خیال رکھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ان کے لیے خیمے لگا دیتے ہیں. حضور خود مہمان نوازی کرتے ہیں, حضور اپنے ہاتھوں سے کھانا پیش کرتے ہیں. اور جو صحابہ اور اہل بیت سے بغض رکھے حضور اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے. یہ میت ہے کسی بے ادب کی, رحم کھانے کے قابل نہیں ہے. اس پہ لعنت ہے خدا کی, منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. بڑے بڑے سے جنازے ہوتے ہیں کہ جن کے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے. ایک اور رخ دیکھیں, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. آج کا موضوع حضرت امام حسین, اور یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ نسبت امام حسین سے ہے. حسین کی محبت زندگی ہے, امام حسین سے دوری موت ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. 15واں سپارہ ہے بنی اسرائیل, سورت نمبر آیت نمبر 82. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے نا, قرآن کے اندر کیا ہے؟ شفا ہے. قرآن کے اندر کیا ہے؟ رحمت ہے. کس کے لیے؟ مومنین کے لیے, ایمان والوں کے لیے. قرآن شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. اور قرآن سے فائدہ اٹھانا ہے تو اللہ نے ایک حکم اور بھی دیا ہے. قرآن سے فائدہ اٹھانے والوں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. سورہ نحل 14واں سپارہ آیت نمبر 98. اللہ فرماتا ہے جب تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لو.
قرآن رحمت ہے، کہا رحمت بعد میں ملے گی، پہلے اعلان کرو اللہ کے دشمنوں سے تم بیزار ہو، علیحدگی کا اظہار کرو، اللہ کے دشمنوں پر لعنت بھیجو۔ قرآن بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں نا، کسی کو انکار تو نہیں نا، سب تعوذ پڑھتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ قرآن رحمت ہے، قرآن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ سے ہم دعا مانگنے والے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کہا یہ بعد میں پڑھنا، یا اللہ پہلے کیا پڑھوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان میرا دشمن ہے، مجھ سے مخلص ہونے کا اعلان کر اور شیطان سے دشمنی کا اعلان پہلے کر۔ اسی لیے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ جب تک اللہ کے دشمن کو اپنا دشمن نہیں سمجھو گے، علیحدگی نہیں کرو گے، تب تک اللہ کے کلام سے رحمت اور برکت نہیں ملنی۔ پہلے یہ لائن کھینچنی ہے۔ ہم اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام کے دامن میں جب پناہ لیتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں یہی حکم دیا جاتا ہے، لا الہ، پہلے اعلان کر، اللہ کے وجود کا اقرار بعد میں ہے، کلمہ بعد، پہلے لا الہ الا اللہ۔ وہ جو معبودوں، جھوٹے معبود ہیں، بت ہیں، پتھر کے پجاری ہیں، گائے اور بندر کے آگے سجدہ کرنے والے ہیں، سورج اور چاند اور ستاروں کو ماننے والے ہیں، پہلے ان کا انکار کر، جھوٹے خداؤں کا انکار کر، پھر سچے خدا کا اقرار کرنا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسلام شروع ہی نفی سے ہوتا ہے، ان کی نفی کر، انہیں ریجیکٹ کر، ان کی تردید کر، پھر اللہ کے وجود کا اقرار کرنا ہے۔ دشمن سے بیزاری کرو، اعلان کرو پہلے، دشمن سے دشمنی کا اعلان پہلے کرو، پھر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سب پڑھتے ہیں نا؟ یہ آیت کیا ہے؟ آیت میں صدقے جاؤں، یہ آیت کیا ہے؟ آیت وہ درود ہے نا۔ یہ آیت جب ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد سب درود پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اس آیت درود کے فوراً بعد جو اگلی آیت ہے وہ کیا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ رسول اللہ سے تعلق رکھنا ہے، غلامی کا، درود شریف پڑھو۔ اب صرف درود پہ ہی، اب صرف درود نہیں، آگے فرمایا جو حضور کے دشمن ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے، اور عذاب بڑا سخت ان کے لیے تیار کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں جو میں نے پیش کی ہے اس کا ایک مقصد تھا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے جس میں لباس خضر میں ایک راہزن بکواس کرتا ہے کہ یزید کا جو لشکر تھا وہ حق پر تھا، یزید کا لشکر حق پر تھا، جو ان کے مخالف تھے وہ باغی تھے، وہ مجرم تھے، ان کا قتل کرنا بنتا تھا۔ وہ یزید رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، وہ یزید زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ میرے پاس موبائل میں ویڈیو سے کسی کو دیکھنی میں دکھا دوں گا۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیں، میں ان کے آگے پھول رکھوں یا ان پر لعنت بھیجوں؟ میں ان کو پھول پیش کروں یا لعنت پیش کروں؟ ان کے اوپر لعنت بھیجنی ہے۔ کیوں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو باغی کہہ رہے ہے؟ عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی۔ یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا؟ سجدہ خالق کو بھی اور ابلیس سے یارانہ بھی؟ سجدہ خالق کو بھی ہے، ابلیس سے یارانہ بھی۔ بتا حشر میں کس سے محبت کی جزا مانگے گا؟ کس سے مانگے گا؟ کون ہے حسین جس کو تو باغی کہہ رہا ہے؟ اس حسین کو جس کو تو باغی کہہ رہا ہے، وہ حسین تو رسول اللہ فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، وہ تو جنت کے جوانوں کے سردار ہے۔ یہ وہ حسین ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو اس پر قربان کر دیا ہے۔ یہ وہ حسین ہے جس کا نانا نبیوں کا سردار ہے، جس کا بابا ولیوں کا سردار ہے، جس کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے، جس کا نانا سید الانبیاء، جس کا بابا سید الاولیاء، جس کی ماں سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، جس کا بھائی سید الاصفیاء ہے، خود سید الشہداء ہے۔ یہ وہ حسین ہے جو رسول اللہ کے کندھوں پہ سوار ہوا کرتا تھا۔ ان کے جب یہ حضور کے کندھوں پہ ہوتے تھے نا تو ان کی مبارک جو پاؤں ہے، قدم ہے، رسول اللہ کے سینے کو لگا کرتے تھے۔ کون سا سینہ؟ جس میں 30 پارے قرآن نازل ہوا ہے۔
کون سا سینہ جس کے لیے اللہ فرماتا ہے لم نشرح لک صدرک، جس کی عظمت کا بیان قرآن کے اندر ہے. یہ وہ حسین ہے جب رسول اللہ سجدے میں ہوتے تھے، حسین سوار ہوتے حضور سجدے تک یہ کر دیا کرتے تھے. یہ وہ حسین ہے کہ حضور خطبہ دیتے ہیں، حسن اور حسین کو دیکھتے ہیں دروازے سے آتے ہیں، گرتے ہیں، اٹھتے ہیں، حضور خطبہ چھوڑ کر جاتے ہیں، ان کو گود میں اٹھا کے اپنے ساتھ بٹھا دیتے ہیں. کون حسین؟ کس کی بات کر رہے ہو کہ یہ العیاذ باللہ باغی ہے؟ بچے کے کان میں کوئی مفتی عالم پیر بزرگ اذان دے تو کہتے ہیں بڑے خوش قسمت ہے. حسین وہ ہے جس کے کانوں میں رسول اللہ نے اذان دی ہے. حسین وہ ہے کہ جس کے کانوں میں حضور نے خود اذان دی ہے. اور ساری کائنات کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. حضور فرماتے ہیں اشہد انی رسول اللہ. حضور کی اذان ساری کائنات میں سب سے الگ اذان ہے. وہ اذان بھی سب سے الگ تھی، اور حسین نے جو سجدہ کیا ہے وہ سجدہ بھی سب سے الگ ہے. حسین نے پھر اس اذان کی لاج رکھی ہے، سر سجدے میں رکھ کے صبح محشر تک سجدہ ادا کر رہے ہیں. حسین جیسی، رسول اللہ جیسی اذان کوئی نہیں تو حسین جیسا سجدہ بھی کوئی نہیں ہے. لوگ سجدہ کرتے ہیں مسجد کے صفوں میں کرتے ہیں، حسین نے سجدہ کیا تلواروں کے سائے میں کیا ہے. جنت میں اگر فرشتے سجدہ کر رہے ہیں تو جنت کی فضا ملی ہے. حسین نے اگر کربلا کی وادی پہ سجدہ کیا ہے تو ایسا سجدہ کیا کہ گھر کو لٹوایا ہے، بچے کٹوائے ہیں، علی اکبر کی جوانی دی ہے، علی اصغر کا بچپنا دیا ہے. حسین نے ایسا سجدہ کیا ہے، تپتی ریت پر خون کا مسلح بچھایا ہوا ہے. ایسا سجدہ صبح محشر تک کوئی نہیں ادا کر سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان و عظمت آل مصطفیٰ زندہ باد. اس کی ہمت پر شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے ایسا سجدہ کیا کہ خدا کو ناز ہے. امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ماننے والوں کا، ساری دنیا کے گستاخوں کا، ان کو ایک اعلان ہے. وہ اعلان یہ ہے رسول اللہ کے بچوں کو ہم باغی نہیں سمجھتے بلکہ جنت کے جوانوں کے سردار سمجھتے ہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم جنت کے جوانوں کے سردار مانتے ہیں. ہمیں یہ ادب کس نے سکھایا ہے؟ ہمیں یہ ادب صحابہ کرام نے سکھایا. ابو ہریرہ نے ہمیں یہ ادب سکھایا ہے. کون ابو ہریرہ؟ وہ ابو ہریرہ جس کا حافظہ بھی رسول اللہ نے دیا. وہ ابو ہریرہ جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہے. وہ ابو ہریرہ، وہ حضرت انس نے پوچھا ابو ہریرہ سمجھ نہیں آتی ہے، جہاں بیٹھتے ہو لوگ تمہارے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہا بس میں اور کیا کہوں، کیا نسخہ ہے، لوگ تمہارے ارد گرد آ جاتے ہیں. کہا نسخہ اور تو کوئی نہیں ہے، تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے. میں جب بھی بیٹھتا ہوں حضور کے تذکرے کرتا ہوں، حضور کی باتیں کرتا ہوں، حضور کی مجلس سجاتا ہوں، کائنات خود بخود امنڈ کے میرے طرف آ جاتی ہے. وہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضرت امام حسین جنازہ ادا کر کے کہیں سے آ رہے ہیں، راستہ کافی دور تھا وہ علاقہ، راستے میں تھکاوٹ کی وجہ سے آپ آرام فرماتے ہیں، استراحت فرماتے ہیں، تو قدموں کو جو ذرات تھے انہوں نے بوسہ لینا شروع کر دیا. دھول آ کے امام حسین کے قدموں پہ لگ گئی. حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول ہے، حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول ہے. حضور کے نالین کو یوں سینے سے لگائے رکھتے تھے. وہ ابو ہریرہ وہ اپنے، ایک روایت میں امامہ ہے، اپنے امامے کا کپڑا اٹھا کر، ایک روایت میں چادر ہے، حضرت امام حسین کے قدموں کو وہ غبار جو تھا وہ صاف کر رہے ہیں. سفید داڑھی ہے اور وہ دوسری طرف جوان ہے. ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ کہا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں کسی عام آدمی کا نہیں، میں کسی عام آدمی کا ادب نہیں کر رہا، میں رسول اللہ کے خون کا ادب کر رہا ہوں. پھر آپ فرماتے اللہ کی عزت کی قسم اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ آپ کی فضیلت کیا ہے جو مجھے پتا ہے تو لوگ آپ کو اپنی گردنوں پہ بٹھایا کریں گے. یہ محبت ہمیں کس سے سکھائی؟ اہل سنت کے حصے میں یہ ادب آئی ہے، اور یہ ادب ہمیں صحابہ کرام نے سکھائی ہے. وقت کافی ہو چکا، 15 پہ مجھے بس کرنا تھا. اللہ تعالی جو حضور کے خانوادے سے محبت کرنی چاہیے اللہ میں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.